و اصحابک یا خاتم النبیین۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بڑا واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے اور اسلام کی فتح ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، انہیں ناگوار گزرے گی۔ تو دین اسلام کا غلبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور یہ غلبہ بہت عرصہ تک لوگوں نے دیکھا بھی، اور تاریخ آج تک اس کو یاد کرتی ہے اور تاریخ اس کو دہراتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں پر بڑے بڑے سنہرے دور آئے اور ایسے خوبصورت دور آئے کہ اللہ کے فضل سے عرب کی سرزمین اور اطراف و اکناف کے اندر ایسے ٹائم بھی تھے کہ اکیلی عورت سفر کر کے بیت اللہ چلی جاتی تھی، راستے میں کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، اور صدقہ اور خیرات لے کر لوگ نکلتے تھے، مگر زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ بھی، ایسے ایسے دور بھی اسلام نے دیکھے، اور ایسے ایسے وقت کے بادشاہ بھی آئے کہ جن بادشاہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، پھر اللہ پاک نے انہیں ایسا رنگ لگایا کہ زمانے گزر گئے، آج بھی ان کا چرچا عوام کی زبانوں پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جو نہ صحابہ تھے، نہ وہ صحابہ کی ڈائریکٹ اولاد تھے، بلکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقوں کے مطابق، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی، تو اسلام نے ہرا بھرا دور بھی ہمیں دکھایا۔ لیکن جب امت مسلمہ کے حکمران اسلام کو چھوڑ کر اغیار کی جھولی میں جا بیٹھے اور انہوں نے قرآن کے بجائے ایسے لوگوں سے رہنمائیاں لینی شروع کر دیں کہ جو خود دین اور اسلام کے باغی تھے، تو پھر یہ ٹائم ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام ایک ایسی سنہری چیز ہے اور اسلام ایک ایسی روشن چیز ہے کہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بلندیاں اور ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ بظاہر ہمیں دیکھنے میں بس اوقات لگتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کر کے شاید ہم نیچے نہ گر جائیں، لیکن اسلام نہ خود نیچے گرتا ہے نہ اپنے ماننے والوں کو نیچے گرنے دیتا ہے۔ اسلام خود بھی عزت والا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی عزت سے بہرہور فرما دیتا ہے۔ اور دنیا کا مال اکٹھا کرنا، دنیا کی جاہ و حشمت کو اکٹھا کرنا، یہ ایک طرف اسلام پر عمل، ایک طرف بڑی خوبصورت بات جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن دینار بہت بڑا زاہد ہے، زہد و تقوی اس کے پاس ہے اور یہ دنیا کا مال اکٹھا نہیں کرتا۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگ میرے بارے کہتے ہیں کہ مالک بن دینار بہت بڑا زاہد ہے، حالانکہ میرے پاس تو دنیاوی دولت ہے ہی نہیں، تو میں نے زاہد کیسے ہونا ہے؟ تو کہا جی پھر زاہد کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا الزَّاهِدُ عمر بن عبد العزیز، سب سے بڑا جو زاہد کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا دوڑ دوڑ کے آئی لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا آئے اور وہ دنیا کو ٹھکرا دے۔ زاہد وہ نہیں، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا آئے ہی نہ، جس کے پاس آئی دنیا اس نے ٹھکرا دی، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ جس کے پاس مال آیا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ جس کے پاس دنیا کا مال جمع ہوا اور اس نے اس دنیا کے مال کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیا،
اس دنیا کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دین اسلام کے لیے خرچ کیا، مذہب حق کے لیے خرچ کیا، وہ زاہد کہلاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ ان کے پاس دنیا اپنا منہ کھول کے آتی تھی، مگر آپ نے اس کو ٹھکرا دیا اور بتا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس دنیا آ بھی جائے تو ہم پھر بھی دنیا کو ٹھکرا کر دین مصطفیٰ کو ہی ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ایسا بندہ زاہد کہلاتا ہے کہ جس کے پاس دنیا آئے بھی اور اسے وہ چھوڑ دے۔ بادشاہی میں فقیری کرنا، بادشاہ ہو بندہ اور دل اس کا فقیر ہو جائے، دنیا اس کے پاس منہ کھول کھول کے آئے اور دل اس کا جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا ہے، اور جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں لوٹا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں دیے جا رہا ہے، یقیناً ایسا بندہ اصل زاہد ہے۔ دنیا نہ آئے اور بندے کے ذہن میں دنیا کا خیال بھی نہ آئے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بندہ زاہد ہے، لیکن اصل زاہد وہ کہلائے گا کہ جس کے پاس دنیا کا مال آئے لیکن اس کو ترجیح نہ دے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ ہر ٹائم لگا رہے اور اس کی کوشش رہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ بر صغیر کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے حکومتیں کی، اور بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمات بھی کی، جنہوں نے دین اسلام کو بگاڑا بھی۔ یہ بر صغیر کے ٹکڑے میں بہت سارے بادشاہ آئے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ تھا بادشاہ مگر دل کا فقیر تھا بادشاہ مگر تھا درویش، تھا بادشاہ مگر تھا اللہ والا۔ وہ تخت پر بیٹھ کر بھی خدا کو نہیں بھولا، وہ تخت پر بیٹھ کر بھی وہ اپنے فارغ وقت میں ٹوپیاں بنا کے بیچا کرتا اور قرآن کی کتابت اپنے ہاتھ سے کیا کرتا، ٹوپیاں بیچ کے اپنا رزق حلال کھایا کرتا تھا، اور کتابت کے ذریعے جو پیسے ملتے اسے اپنا روزگار چلاتا، اور اس نے بادشاہت کو صرف خدا کے لیے کیا۔ اس بادشاہ کو دنیا سلطان اورنگزیب عالمگیر کہا کرتی ہے، مغلیہ خاندان کا سب سے تگڑا آخری بادشاہ، اس کے بعد بھی بادشاہ ہیں لیکن سب سے تگڑا آخری بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گزرا ہے، کہ جس نے بادشاہ تو تھا وہ لیکن اس کے دل میں فقیری بھری ہوئی تھی۔ اور اس بندے نے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ بر صغیر کے اندر اگر اورنگزیب عالمگیر جیسے دو بادشاہ مسلمانوں کو اور مل جاتے تو ان کو مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے نجات کے لیے تحریک پاکستان چلانے کی بھی ضرورت نہ تھی، کسی اور تحریک کو چلانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اگر اس طریقے سے کو حکومت کرنے والے دو بادشاہ بھی مسلمانوں کو اور مل جاتے۔ اورنگزیب عالمگیر اس طریقے کا بادشاہ تھا۔ اس بندے نے پورے خطے کے اندر اسلام کا پیغام بلند کیا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ مدینے میں اعلان فرماتے کہ علماء اکٹھے کرو، جو صحابہ کرام فقہا ہیں انہیں اکٹھے کرو۔ فقہا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جاتا، علماء کو اکٹھا کیا جاتا، لوگ بیٹھ کر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشاورت کرتے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے۔ وہ علماء صحابہ آتے، وہ فقہا صحابہ آتے کہ جن کو آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی فتویٰ دینے کی اجازت تھی، وہ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں وہ بھی حاضر ہوتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پر بیٹھ کر ان لوگوں سے مشورہ کرتے اور مشاورت کرتے اور پوچھ کر پھر فیصلہ فرمایا کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بے شمار نبیوں کو، بے شمار صحابہ کرام کو مثالی حکمرانی کرنے کا اللہ پاک نے شرف بخشا ہے، جنہوں نے مثالی حکومتیں کی ہیں۔ ان میں سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے ایک بڑے مضبوط طریقے سے نظام کو چلایا،
اور انہوں نے ساتھ حکومتیں بھی کی، اللہ پاک نے انہیں نوازا۔ اس کے بعد جس نے بے مثال حکومت کی ہے وہ سب سے بہترین حکومت کرنے والے، جنہوں نے تاریخ کے اندر ایسے ایسے مثالیں چھوڑی ہیں کہ بعد میں تاریخ بھی حیران ہے کہ وہ بندہ حکومت کر کے کیسے چلا گیا۔ جس نے 10 سال کا مختصر عرصہ حکومت کی اور دنیا کے اندر ایک عظیم و شان انقلاب برپا کر دیا، اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے 10 سال کے عرصے میں نظام ہی بدل کے رکھ دیا، اور آپ نے دنیا کو بڑی عجیب و غریب اور بڑی خوبصورت ترین نظام حکومت عطا فرمایا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ علماء کی، مورخین کی، سیرت نگاروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سال سے کچھ اوپر حکومت کی، اور ایسی عظیم و شان حکومت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف بنا کہ آقا علیہ السلام کا مزار پاک کہاں پر بنے۔ کسی نے کہا یہاں بنے، کسی نے کہا یہاں بنے، کسی نے کہا یہاں بنے۔ اسی مسئلے میں صحابہ کرام میں جب اختلاف آیا تو ایک ہستی جس نے ایک متفقون علیہ فیصلہ کر دیا اور تاریخ کے اندر وہ نام روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا، تو میں نے خود سنا ہے، اس لیے حضور کا مزار پاک وہیں پر بنے گا جہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کی قبر انور بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ مبارکہ میں بنی۔ یہ فیصلہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ اسی طریقے سے فیصلہ ہو گیا کہ جو لشکر آقا علیہ السلام نے خود بھیجے ہیں، حضور کا وصال ہو گیا، انہیں واپس بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے۔ وہ جو لشکر جنگ لڑنے گئے، کیونکہ آقا کا وصال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہاں رہنے والے قبیلے ہیں مدینے کے اطراف و اکناف میں، وہی نہ اسلام سے پھر جائیں اور مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ کر دیں، کیونکہ ان کے بندے بھی مرے ہیں، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ کر ہمارے ساتھ لڑیں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ کا لشکر گیا ہے، اسے واپس بلا لیا جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے حضور نے بھیج دیا، ابوبکر اسے واپس نہیں بلائے گا۔ اگرچہ آ کر جنگلوں سے درندے آ کر عمر حضرت ابوبکر کو پکڑ کر گھسیٹیں اور مجھے جنگل میں لے جائیں کھینچ کر، میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں بلاؤں گا جس کو میرے حضور نے بھیجا۔ اس لشکر نے جا کر جنگ لڑی، وہ لشکر واپس نہیں بلایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں وہ لشکر گزرتا جاتا لوگوں کو اطلاع ملتی کہ حضور کا وصال ہو گیا، لشکر پھر بھی جنگ لڑنے جا رہا ہے، تو لوگ ڈر کر سہم جاتے کہ آقا کے بعد دین آج بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے مصطفیٰ کریم نے چلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ دین کل بھی حق تھا، یہ دین آج بھی حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو نہیں بلایا اور اس نے جا کر جنگیں لڑی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ پوری امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا احسان اپنے سر سے اتارنا چاہے تو نہ اتار سکے گی، کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ خوبصورت ترین زمانہ ہے کہ جب قرآن کو کتابی شکل میں لکھا گیا۔ قرآن پہلے کتابی شکل میں نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا تو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے، اور اس خلیفہ اول بلا فصل نے ایسی مثالی حکومت قائم کی کہ وہ قرآن جو متفقن علیہ ہے، اس قرآن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں لکھوا کر اس امت پر احسان کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یہی احسان امت دینا چاہے تو نہ دے سکے گی کہ جب آقا کے بعد یہ طے پانا ہے کہ حضور کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور کس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلیفہ مانے، تو حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت ابوبکر نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میں خلیفہ بنتا ہوں، باقی لوگ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ نے بیعت کو قبول کیا اور آپ بیعت
بیعت لوگوں کی لینے کے بعد جب آپ ممبر پر بیٹھے ہیں آپ نے ایسی حکومت کی ہے کہ جس پر حضرت عمر بھی راضی تھے، حضرت عثمان بھی راضی تھے، مولا علی شیر خدا بھی راضی تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان موجود ہے اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع حضرات کی کتابوں کے اندر بھی کہ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر مقدر ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیعت نہ لیتا بلکہ کسی اور کی بیعت کرتا، اور وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کی میں نے بیعت کرنی تھی۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی متفقون علیہ مسئلہ ہے اور اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ایسی مثالی حکومت کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اس نے تو پھر کمال ہی کر دیا اس زمانے نے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایسی حکومت کی کہ عیسائی مورخین لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا تو کائنات کے چپے چپے میں آج اسلامی ہوتا، کسی اور مذہب کا نام نہ ہوتا۔ اس قدر خوبصورت حکومت حضرت عمر بن خطاب نے فرمائی، اور آپ وہ بندے تھے کہ اپنا احتساب خود کرتے تھے، اپنے اعمال کو لکھا کرتے، رجسٹر بنایا تھا، دیکھتے کہ کون سا کام اپنے ذہن کے مطابق یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہاں پر کمی آ گئی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہاں پر کمی آ گئی۔ ان کے سارے عمل ہی اللہ کی رضا کے لیے تھے، ان کے سارے کام ہی اللہ کی رضا کے لیے تھے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق اس کو لکھتے رہتے۔ جب جمعے کا دن آتا رجسٹر کھولتے، پڑھتے، جس عمل میں لگتا کوتاہی ہے اپنے جسم پر کوڑے مارتے، کوڑے مار مار کے اس حد تک جسم پر نشان پڑ چکے تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا، غسل دینے کے لیے آپ کی قمیض اتاری گئی تو جسم کا کوئی حصہ نہ بچا تھا جہاں پر کوڑے کا نشان ہو، اور وہ کوڑے خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے تھے۔ اپنا احتساب کرتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر عظیم الشان حکومت کی کہ آپ نے فرمایا نہر فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے یا کسی کتے کا بچہ بھی پیاسا اور بھوکا مر جائے تو عمر کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ عمر کے زمانے میں کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا نہیں مرے گا، اور عمر بن خطاب کے زمانے میں کسی جاندار کی جان بھی اس لیے نہیں جائے گی کہ اس کو کھانا نہیں ملا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان حکمران تھے کہ آپ کے زمانے میں احتساب کا عمل اس قدر عظیم الشان تھا کہ آپ نے ایک نیا سوٹ پہنا ہے اور اسی طرح کا تہمت باندھا ہے، تو جمعے کے خطبے میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج چادریں تقسیم ہوئی تھی اور چادریں سب کو ایک ایک ملی، اور وہ ایک ایک چادر سے ہمارا پورا کرتا نہیں بن سکتا تھا، ہمارا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کی چادر سے آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے بھی ایک ہی ملی تھی، مگر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو جو چادر ملی تھی انہوں نے مجھے تحفہ دے دی ہے اور میں نے دونوں کو ملا کر اپنا سوٹ بنا لیا ہے، ورنہ چادر مجھے بھی ایک ہی ملی ہے۔ اس قدر عظیم الشان حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور آپ نے اس قدر عظیم الشان آپ نے نمونے چھوڑے ہیں کہ عورت کھڑی ہو کر آپ سے کہتی ہیں کہ عمر جو آج آپ نے مسئلہ بتایا اس مسئلے کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ عورتوں کا حق مہر اس کی حد مقرر کر دی جائے، زیادہ سے زیادہ میں کوئی کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگی میں نے تو قرآن پڑھا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر تم عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر حق مہر دے دو تو اس میں سے واپس نہ لو۔ اللہ نے تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، آپ اس کی حد کیسے مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کالی سیاہ حبشن عورت کا علم عمر سے زیادہ ہے، میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، اور آپ کی حکومت کا عالم یہ تھا، اس قدر عظیم الشان آپ نے حکومت کی کہ درندے پرندے چرند اور انسان تک کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جو بھوک سے یا پیاس سے مرتی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خود کھاتے جو رعایا کو دیتے۔ بلکہ ایک جملہ میرے پاس بڑا عظیم الشان ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے اور جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور یہ ایک قانون بن گیا کائنات کے اندر، اور ہر ایرے غیرے اور ہر دو نمبر کے دانشور کے منہ پر تماچا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا آپ نے سر پر گٹھڑی اٹھائی اور کپڑا لے کر بیچنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر بن خطاب ملے، کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟
کہ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں نے انہیں رزق روٹی بھی کھلانا، میں حکمران تو بنا ہوں مگر میں نے روزگار بھی تو چلانا ہے ساتھ، اس لیے میں کپڑے کا کاروبار بھی کرتا ہوں، میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا آپ گھر چلے جائیے، اب آپ کے کندھے پر ذمہ داری مسلمانوں کی آ گئی ہے، اب آپ کپڑا نہ بیچیں، اب وہ کام کریں، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر آپ کی تنخواہ لگائی گئی بیت المال میں سے، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت ابوبکر کی جب تنخواہ لگائی گئی تو اتنی تنخواہ مقرر کی گئی جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے، ایک مزدور کو جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ تو کسی نے کہا اگر اتنی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا خوبصورت جملہ دے کر گئے ہیں، اور ان کے بعد اس جملے کی جیسا جملہ کوئی بندہ کہہ نہ سکا، اس کے بعد اس جیسا قانون کوئی بنا نہ سکا، اس کے بعد اس جملے کے بعد ایسا آئین کوئی دے نہ سکا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اگر اتنی تنخواہ سے آپ کا گزارا نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، تو آپ نے فرمایا پھر میں مزدور کی دہاڑی میں اضافہ کر دوں گا، اس کی دہاڑی میں اضافہ کروں گا تاکہ میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اتنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، مزدور کا گزارا بھی نہیں ہوگا اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اور کمال کر دیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب گھر آئے، آپ کو میٹھا کھانے کا شوق تھا تو آپ کی بیوی نے جو پیسے گھر میں ہوتے تھے ان میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے آپ کی خواہش کے مطابق میٹھا تیار کیا کہ اس میٹھے کو آپ کھائیں گے۔ جب آپ نے اس میٹھے کو کھایا تو آپ نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ پیسے تو تھے نہیں کہ میٹھا بھی بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا وہ جو روزانہ کا خرچہ ملتا ہے اس خرچے سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے یہ میٹھا تیار کر دیا، اور میٹھا بھی کوئی عظیم الشان میٹھا نہیں، یہی میٹھا کہ آٹے کے اندر وہ گڑ ڈال دیا یا کوئی شہد ڈال دیا یا چقندر کے اندر شہد ڈال دیا اور اس کو میٹھا بنا دیا۔ یہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے حضرت عمر بن خطاب بیت المال گئے اور اپنی تنخواہ میں سے اتنی کمی کروا کے آ گئے جو اضافہ کروایا تھا۔ کہ یہ کیا؟ کہ یہ میرے روزانہ کے خرچے میں سے اتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں، لہذا کم کر لیے جائیں، میرا اس کے کم میں سے بھی گزارا چل جائے گا اور میں کم پیسے لے لوں گا جس سے میرا گزارا چل جائے گا۔ اس طرح کی عظیم و شان حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے چلے گئے۔ اور پھر چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا، کمال کی حکومتیں کر گئے۔ مولا علی شیر خدا اپنے بیت المال میں جھاڑو دے کر لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کرتے، جھاڑو دے کر وہاں نماز پڑھ کے کہتے یا اللہ دیکھ لے میں نے ایک پیسہ بھی یہاں چھوڑا نہیں ہے، سارا غریبوں کو دے دیا اور بیت المال بالکل خالی پڑا۔ اس طریقے کی حکومتیں کرتے کرتے اہل اسلام چلتے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بعد بے شمار سنہرے دور آئے۔ ان سنہرے دوروں میں سے ایک دور سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دور بھی آیا، جنہوں نے اتنی عظیم و شان حکومت کی ہے کہ آپ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو الخیر خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے اور ان سے درخواست کی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہ آپ مجدد پاک کے بیٹے حضرت خواجہ ابو الخیر خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ جب میں حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گیا تو آپ مجھے دینی مشورے دیا کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جو دین اسلام سے ٹکرا رہا ہو، مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو دین اسلام سے ٹکرا جائے۔ اور آپ نے پھر حضرت ابو الخیر خواجہ محمد معصوم سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا دے جو دربار میں کرسی پر بیٹھا کرے، جب میں فیصلے کروں وہ سنا کرے کہ میرا کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے 5ویں بیٹے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دربار میں مقرر کیا کہ بادشاہ کا کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا نہ جائے۔ اور خواجہ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت مجدد پاک کے پوتے ہیں اور آپ کے بیٹے کے 5ویں بیٹے ہیں، انہوں نے سلطان اورنگزیب عالمگیر کی ہمیشہ رہنمائی کی اور امور سلطنت کو سر انجام دینے کے اندر انہوں نے شرعی طور پر انہیں بتاتے رہے۔ اور ساری زندگی سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دربار میں قرآن اور حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا، اور آپ نے قرآن کے مطابق فیصلے کیے، شریعت کے مطابق فیصلے کیے، یہاں تک کہ یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ آپ نے بچپن میں تھوڑا سا قرآن حفظ کر لیا تھا، سارا قرآن آپ کو یاد نہیں تھا، لیکن جب آپ تخت پر بیٹھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، قرآن تو میرے سینے میں ہونا چاہیے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ نے حفظ قرآن کو بھی مکمل فرما لیا تھا۔
حافظ قرآن بھی بن گئے۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں اگر کہیں غلطی ہو، ہمارے بولنے میں کہیں غلطی ہو، قرات میں غلطی ہو، ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کسی سے کیسے ٹھیک کرواؤں، میں کیسے یہ اس بات کو ٹھیک کروں، اور میں کیسے جو ہے کس کے پاس جا کر اپنی نماز ٹھیک کروں، ہم اسی پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بزرگوں نے، حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت امام قدوری ہانڈی بنانے والے تھے، جن کی آج مختصر القدوری عالم دین کے سلیبس میں شامل ہے۔ خواہ کسی سنی نے عالم دین بننا ہے، خواہ کسی دیوبندی نے عالم دین بننا ہے، اسے مختصر القدوری جو امام قدوری کی کتاب ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بالکل جوانی میں نہیں لکھی، بلکہ آپ ہانڈیاں بناتے تھے، بالکل بڑھاپے کے قریب جا کر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور آپ اس بزرگی کے عالم میں عالم دین بنے، اور آپ نے پھر مختصر القدوری لکھی۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ انہیں دیکھ لیں، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جب تمہیں کوئی حکومت ملنے لگے اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ جب تمہیں کوئی عہدہ ملے اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو۔ جب تم کسی منصب پر بیٹھنے لگو اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو، تاکہ تم کسی غلط فیصلے کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ بلکہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ جب یہ فرمان لکھا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ منصب پر بیٹھنے سے پہلے دین سیکھو، آپ فرماتے ہیں منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی دین سیکھا کرو، تاکہ تمہارے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائیں۔ جب تم گھر کے سربراہ بن گئے تمہیں دین سیکھنا پڑے گا، جب تم کسی ادارے کے سربراہ بن گئے تمہیں دین سیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ کہنا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسلام نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اسلام نے ہمیں فیصلہ کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اور سلطان اورنگزیب عالمگیر کی علم سے لگاؤ کا عالم یہ تھا، علم دوستی کا عالم یہ تھا، اور آپ اس قدر علم کو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت تھی، اور علماء سے اس قدر آپ کی محبت اور عقیدت تھی کہ ایک بہروپیہ آ گیا سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں فن کی بڑی قدر ہے، آپ کے دربار میں علم کی بڑی قدر ہے، میرے پاس بھی ایک فن ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کون سا فن ہے؟ اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں، میں ایسا بھیس بدلتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے پہچان نہیں سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر سے اس نے کہا، تو آپ نے فرمایا تو بھی مجھے اپنا فن دکھا، بھیس بدل کے دکھا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں۔ اگر میں نے تجھے نہ پہچانا تو تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسے کہا، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر بیمار ہو گئے، اور ہو بھی بہت زیادہ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کے دربان نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی بیماری کی خبر ایران بھی پہنچ گئی ہے، اور ایران کے بادشاہ نے اپنا شاہی طبیب بھیجا ہے تاکہ آپ کی بیماری کو چیک کرے اور پتہ چلے کہ آپ کتنے بیمار ہیں، اور آپ کا علاج معالجہ کرے۔ ایران کے بادشاہ کا شاہی طبیب آیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا بھیج دو۔ وہ طبیب آ گیا، اس کے ساتھ میڈیکل سٹاف تھا اور دیگر لوگ تھے۔ اس نے آ کے اورنگزیب عالمگیر کی جب یہ نبض پکڑی چیک کرنے کے لیے، تو اورنگزیب عالمگیر مسکرا پڑے، مسکرا کے کہنے لگے تو طبیب نہیں، تو وہی بہروپیہ ہے جس بہروپیہ کا میں نے کہا تھا کہ تو بھیس بدل کے آئے گا تو میں تجھے پہچان لوں گا۔ وہ شرمندہ ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا واقعی میں بہروپیہ ہوں، میں کوئی شاہی طبیب نہیں ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ عید آ گئی، عید کا موقع آیا، اورنگزیب عالمگیر کو مختلف لوگوں نے تحفے دینے شروع کیے۔ یہ بھی تحفہ لے کے آ گیا، یہ بھی تحفہ لے کے آ گیا، اور کسی ملک کا ایک سفیر بھی آیا بڑے بڑے تحفے اور بڑا انعام و اکرام لے کر، اور اس کے پاس ایک ہیرا تھا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے آ کر اس نے وہ ہیرے کی ڈبی کھولی، اس نے کہا میں فلانے ملک کا وزیر ہوں، سفیر ہوں، اور مجھے بادشاہ نے بھیجا آپ کے پاس یہ ایک شاہی ہیرا دے کر، میں وہ ہیرا آپ کو تحفے میں دینے آیا ہوں، اور یہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے، یہ تحفے میں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور یہ شاہی ہیرا بھی قبول کیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس ڈبے کو کھولا، کھول کر مسکرا کے کہنے لگے تو اس ملک کا سفیر نہیں، تو وہی بہروپیہ ہے، اور مجھے دھوکہ دینے آیا، میں نے تجھے آج بھی پہچان لیا۔ جب اسے دوسری بار پہچانا وہ نہایت شرمندہ ہوا، دربار سے چلا گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اب ایسے ہی ملیں گے کہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گا، اب ایسا بھیس بدلوں گا کہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گا اور تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا،
وقت گزرتا گیا، اورنگزیب عالمگیر کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے، سیر کی واپس آیا تو راستے میں اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ ایسا آیا ہے، اللہ اللہ بڑی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑا ہے، رب کی عبادت بڑی کرتا ہے، اور بڑے بڑے سرکاری افسر بھی اس کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے والے بھی اس بندے کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے، اور ایسا نیک بندہ ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ایسا مستجاب الدعوات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اچھا چلو ہم بھی اس بادشاہ کو جا کر اس اللہ کے بندے کو ملتے ہیں۔ اورنگزیب نے تیاری کی، اس بندے کے پاس گیا، بڑا باادب ہو کر بیٹھا، اس بابا جی سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ بابا جی نے دعا کی اور دیگر باتیں کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بے شمار مشورے کیے، اس بابے نے مشورے دیے۔ یہ کہنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اٹھا، اس کی طرف پشت نہیں کی بلکہ واپس ہو کر جانے لگا تو وہ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں، آج آپ مجھے نہیں پہچان سکے، آج آپ نے بڑی کوشش کے باوجود بھی مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بہروپیہ ہوں جو یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا میں ہار گیا، تو جیت گیا، مانگ منہ سے کیا انعام مانگتا۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر لکھا اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود یہ واقعہ، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ نوجوان اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس بندے نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بادشاہ سلامت اب آپ سے کیا مانگنا ہے، مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کہ کیوں مانگنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے جھوٹے طور پر بھی خدا کا نام لیا، میں نے جھوٹا موٹا خدا کا نام لیا تو وقت کا بادشاہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے، جھوٹا موٹا بھی خدا کا نام لیا ہے تو وقت کا بادشاہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ سلامت کاش میں نے سچے طور پر رب کا نام لیا ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا بن جانا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں میرے دل کی دنیا پلٹ گئی، اس بہروپیے نے سارا بہروپ پونا چھوڑا اور اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اور اللہ کا ولی بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں اس بندے کی بات نے میرے دل پر بڑا چوٹ مارا کہ اگر جھوٹا موٹا بھی اللہ کا نام لیا جائے اللہ پاک رنگ لگا دیتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیتا ہے، اگر کوئی سچے طور پر بھی رب کا ذکر کرے تو سبحان اللہ اس پر فضل کیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ڈاکے مارے، اللہ اللہ کرنے کے پر اترے تو آپ اس قدر خطرناک ڈاکو تھے کہ جب آپ نے توبہ کی، مالک بن دینار نے، آپ توبہ کرنے کے لیے ایک جنگل پر بیٹھے تو ایک عورت اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا سو جا ورنہ مالک بن دینار آ جائے گا۔ آپ رو پڑے کہ میں ایسا گندا بندہ ہوں کہ لوگ مائیں میرا نام لے کے بچوں کو ڈراتی ہیں، ایسے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مسجد ہے بہت بڑی، اس کا متولی مجھے بنا دیں، اس کا نظام دیکھنے والا مجھے بنا دیں تاکہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے اور نظام میں دیکھوں۔ کہتے ہیں میں نے اس میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی، میں نے اللہ اللہ شروع کر دی کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے اور میرے پیچھے پیچھے چلیں گے اور مجھے متولی بنا دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے بڑا عرصہ نمازیں پڑھی، کسی نے میرے ساتھ سلام بھی نہیں لیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ تو کہاں سے آیا اور کیا کرنے آیا۔ کہتے میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا یار میں نے کتنا زور لگایا لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے کسی نے نیک سمجھا ہی نہیں ہے، یہ کیا کیفیت ہو گئی۔ ایک دن کہتے میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا دل سے لالچ نکال، اس عہدے کا، اس منصب کا، چھوڑ ان سب چیزوں کو۔ میں سجدے میں گیا، میں رویا، میں نے نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں آیا، میں نے ایک نماز رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ ساری چیزیں میں نے چھوڑی، مخلوق خدا کو ستانا چھوڑا، مخلوق خدا کو تنگ کرنا چھوڑا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ایک نماز پڑھی۔ میں باہر نکلا، دنیا لائن میں لگ کر میرے ساتھ سلام لے رہی تھی، دنیا لائن میں لگ کر میرے ساتھ سلام ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں ہمارے دل میں تیری محبت کیسے آ گئی ہے، حالانکہ ہم تجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ہم تمہیں برا سمجھتے تھے، خدا جانے کہ تیری محبت ہمارے دل میں کیسے آ گئی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں انہوں نے میری بڑی منتیں کی کہ آؤ تمہیں مسجد کا متولی بنائے، میں نے کہا نہیں، ایک سجدہ سچا کیا، دنیا پیچھے پیچھے ہے، اگر باقی سجدے بھی میرے سچے ہو جائیں گے پتہ نہیں خدا مجھے جنت میں کون سا مقام عطا فرما دے گا، اللہ پاک پتہ نہیں مجھ پر کون سا فضل فرما دے گا۔ جب آپ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے کرتے ہیں اللہ پاک آپ پر مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ تو یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ساری زندگی شرعی احکامات کی پابندی، فقہی اعتبار سے جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ حنفی مذہب کے بڑے پکے حنفی تھے
اور عقائد کے اعتبار سے بڑے متسلب، بڑے پکے سنی تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ ان کے دور میں ابھی آپ شہزادے تھے، بادشاہ نہیں بنے، سر پہ دستار رکھتے اور آپ تھوڑا ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتے تو آپ شہزادے تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، یہ فقیر شہزادہ ہے، یہ جھوٹی عاجزی کرنے والا شہزادہ ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ اورنگزیب عالمگیر کا ہر لمحہ باوضو رہتے۔ پہلے آپ نے بچپن کے عالم میں قرآن پاک کی چند صورتیں حفظ کی، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور پھر آپ نے جب آپ کو بادشاہ بنا دیا تو آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا اور تا مرگ آپ کو یاد رہا۔ پھر ہر وقت باوضو رہتے، 5 گانا نماز باجماعت پڑھتے۔ جنگ ہو رہی ہے، سلطان عبدالعزیز نام کے بندے کے ساتھ آپ کی جنگ ہو گئی، عین نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، ہم یہاں نماز پڑھیں گے پھر جنگ شروع کریں گے۔ وہ سامنے سلطان عبدالعزیز جنگ لڑ رہا، اس نے جب دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بندے جنگ کے دوران بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں، اس نے ہتھیار پھینکے، معافی مانگ کے کہنے لگا جو عین جنگ میں بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ لڑ کر میری تباہی ہے اور کچھ نہیں ملے گا، اور اس نے توبہ کر لی اور آپ کی صلح ہو گئی نماز کی وجہ سے۔ اور آج ہماری عدالتوں میں آج ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو سینئر وکلاء، ہمارے سینئر جج صاحبان، ہمارے تمام مدارس، ہمارے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء جس کتاب کو بنیادی حیثیت دے کر فتویٰ جس سے نقل کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر فقہ حنفی کے لیے جب کسی کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بتایا جاتا ہے تو جس کتاب سے مدد لی جاتی ہے اسے فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں، یا فتاوی ہندیہ اس کا دوسرا نام ہے، اس کا دوسرا نام فتاوی ہندیہ رکھا گیا۔ اس جس کتاب کو اتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ لکھوانے والا بھی اورنگزیب عالمگیر تھا، جس کی خود بادشاہ ہے لیکن طرز عمل دیکھیے گا، طریقہ کار دیکھیے گا، 50 علماء کو اکٹھا کیا، انہیں شاہی رہائشیں دی، کھانے پینے کا اہتمام کیا، شاہی لباس دیے، بیٹھنے اٹھنے کا انتظام کیا، اور انہیں کہا کوئی اور کام نہیں کرنا، ایک کتاب لکھ جاؤ جو ہمارے پورے برے صغیر پاک و ہند کے لیے ایک آئین اور قانون کی حیثیت ہو جائے اور اس سے دیکھ کر ہم فیصلے کریں۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 علماء کے ذریعے جس کتاب کو لکھوایا اس کا نام فتاوی عالمگیریہ ہے یا فتاوی ہندیہ اسے کہتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے اندر بے شمار پیسہ لگا، بے شمار ٹائم لگا، اور تقریباً 8 سال کی محنت کے بعد فتاوی عالمگیری لکھا گیا جو آج ہماری لائبریریوں کی زینت بنتا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر کے نیکیوں کے اندر اس فتاوی کا اضافہ بھی ہوا، اور اس بندے نے ساری زندگی جو خدمات سر انجام دی ان میں سے 8 جلدوں پر یہ موجود کتاب ہے، ابھی اردو ترجمہ بھی اس کا چھپ گیا، ویسے ہی عربی بھی کتاب ہے۔ اور انہوں نے شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم دین تھے، ان کو نگران مقرر کیا ان 50 علماء کا، انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا، بے شمار اور کتابیں بھی لکھوائیں، اور آپ نے اسلام کی بے شمار خدمت کی، زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کا منظم آپ نے نظام بنایا۔ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر عشر گندم میں سے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی فصل کا عشر نہیں بندے دیتے، یہ شاید آپ کے علم میں بھی ہے کہ صرف عشر ہمارے ہاں گندم کے سمجھا جاتا ہے کہ شاید گندم کا عشر ہے، کسی اور چیز کا عشر نہیں ہے، حالانکہ قرآن ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ کہ جس دن تم فصل کاٹو اس کا حق دو، کماد کا بھی عشر بنے گا، مکئی کا بھی عشر بنے گا، چارے کا بھی عشر بنے گا، آپ کی زمین میں سے جو چیز بھی نکلے گی اس کا عشر بنے گا، اس کا عشر دینا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ شاید اللہ ماشاءاللہ کو ایک آدھ بندہ ہی دیتا ہوگا، باقی چیزوں کا عشر بھرنا گندم کے علاوہ کسی اور چیز کا عشر نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہر فصل جو زمین سے نکلنی ہے اس پر عشر ہے، اور وہ فرض ہے دینا، چونکہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ اس میں عشر نکال کر دیا جائے گا۔ اور اگر نہری پانی لگا ہے تو اس کو اس میں سے اپنا ٹوبل وغیرہ کا پانی اور نہری پانی لگا جس کا معاملہ دیا جاتا ہے تو وہاں 20واں حصہ دیں گے، اگر صرف بارش سے ہی وہ فصل ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ وہ مکئی کا بھی دینا ہے، وہ منجی کا بھی دینا ہے، وہ گندم کا بھی دینا ہے، وہ ہر اس چیز کا دینا جو زمین سے اگی ہے۔ یہ اس بادشاہ نے نظام جو تھا بڑا مضبوط کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور بعد کے خلفاء نے تو اس کو کیا ہی تھا، لیکن بعد میں پھر ہمارے حکمرانوں نے اسے معطل کیا۔ اور کے کتب خود تھے، آپ کہنے لگے اب تجھے کیا بتاؤں بے کتب مجھے ہی کہتے ہیں، سوچ سوچ کے راوی پر کھڑے کہنے لگے کہ کتب وہ ہوتا ہے جو راوی کو اشارہ کرے تو راوی الٹا چل پڑے، آپ کے اشارہ کرنے کی دیر ہے راوی الٹا چل بھی پڑا تھا۔
راوی الٹا چلا، آپ نے زمین پر پیر مار کر فرمایا اور میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے تو صرف اسے سمجھایا ہے کہ قطب یہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ مقام اور مرتبہ اس بندے کو دے دیا تھا۔ اس لیے جب نظام ہاتھ میں آ جائے، جب آپ اپنے گھر کے سربراہ بن گئے ہیں، جب آپ ایک چھوٹے سے ادارے کے بھی سربراہ بن گئے ہیں، جب آپ چند بندوں پر بھی سربراہ بن گئے ہیں، تو پھر اس طریقے کی زندگی گزاریے گا۔ پڑھنے کا مطلب یہ، بتانے کا مطلب یہ ہے، اس طریقے کی زندگی گزاریے گا کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس قدر خوبصورتی سے آپ کی زندگی کا حساب آپ دے سکیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت نظریہ۔ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی محفل میں بلایا گیا اور کھانے کی دعوت کی گئی تو کہا گیا کہ مختلف قسم کے کھانے ہیں، آپ آئیے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، نوجوان زیادہ توجہ فرمائیں، زندگی بھر کام آئے گی۔ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے سامنے پڑے ہیں، آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکال کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ انواع و اقسام کے کھانے، آپ نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا، آپ نے ان کھانوں کو چھوڑ دیا اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا ایک روٹیاں پکانے والا توا لایا جائے۔ وہ لایا گیا، آپ نے آگ پہ رکھا، وہ بالکل گرم ہو گیا، لال سرخ ہو گیا۔ آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے آج سوکھی روٹی کھائی ہے، اللہ میری سوکھی روٹی بھی معاف کرنا۔ یہ کہہ کر نیچے اترے اور لوگوں سے کہا جس نے جو جو کھایا آؤ اس توے پر کھڑے ہو کے اپنا اپنا حساب دو۔ کیا تم اس توے پر کھڑے ہو کر حساب دے سکتے ہو؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یہ تو مشکل ہے۔ فرمایا توا تو ہے ہی کچھ نہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ گرم تانبے کی دہکتی زمین میدان حشر میں ہوگی۔ اگر توے پر کھڑے ہو کر روٹی کا حساب نہیں دے سکتے تو قیامت والے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر اپنے کھانوں کا حساب کیسے دے پاؤ گے؟ اس طریقے کی زندگی گزاریے گا کہ آپ میدان حشر میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکیں۔ 13واں سپارہ ہے، احباب ذی وقار مخاطب ہوں آپ لوگوں سے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرمائے زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا، اس زمین کو تانبے کی زمین سے بدلا جائے گا۔ سورج کی تپش، وہاں جوتا اتار کے تھوڑا سا فرش اگر ہم ننگے پاؤں چل کے آئیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن تانبے کی دہکتی زمین ہوگی۔ آج سورج کی 10 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، اس کا بھی الٹا رخ ہماری طرف ہے۔ میدان حشر ہوگا، 10 آنکھیں کھل جائیں گی، سب کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا جتنا ہمارا ہاتھ ہے، یہاں تک سورج آ جائے گا۔ ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اگر جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے؟ فرمایا عائشہ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، لوگ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ حالت ایسی خطرناک ہو جائے گی، لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، تم دوسروں کو دیکھنے کی بات کر رہی ہو۔ لوگوں کو اپنا حال بھول جائے گا۔ تانبے کی دہکتی زمین پر سوال کیا ہوگا؟ وہ پرچہ آپ کو بتا رہا ہوں، پوچھا جائے گا بتا تو نے جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ یہ گرمی میں ذرا وہ فرش پہ کھڑے ہو کے 1-2 منٹ کے لیے چیک کیجئے گا، احتساب کیجئے گا۔ سوال ہوگا بتا جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ نمبر 2، بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ یہ سوال ہے۔ بتا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ علم تھا کہ حرام ہے یہ، چھوڑا تو نے؟ علم تھا کہ یہ گناہ ہے، چھوڑا تو نے؟ علم تھا کسی کا حق نہیں دبانا، انہیں معاف کیا اس کا حق، چھوڑا اسے؟ علم تھا کہ بے حیائی نہیں کرنی، عمل کیا؟ ایک ایک پیسے کا حساب ہے، ایک ایک چمنی کا حساب ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہے۔ بلکہ قرآن سنیے گا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ رب کائنات نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ان کو فتنے میں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہونا، ان کا بڑا کڑک قسم کا فتنے میں اور آزمائش میں ڈالا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی جب اللہ پاک حساب لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا اللہ کی پکڑ ہی بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پاک کسی کے پکڑ کرتا ہے پھر بندہ چھوٹ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ کون ہے جو رب سے تمہیں بچائے گا؟ کوئی بچا نہیں سکتا اللہ پاک سے۔ بلکہ میں حیران رہ گیا، آج میں نے صبح ایک کتاب میں پڑھا، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا تھوہر کا درخت ہے، کانٹے دار جھاڑی، وہ دیا جائے گا، یہاں اٹکے گا، یہاں پھنسے گا، بندہ پینے کے لیے پانی چلائے گا، ہائے پانی ہائے پانی،
जहन्नमियों का पीप और रेशा प्याले में डाल के दिया जाएगा। जहन्नमियों का रेशा और पीप उसे दिया जाएगा और पीने के लिए मुंह के करीब करेगा। जब यहां करीब करेगा तो जल के उसके मुंह की जो खाल है उस प्याले में गिर जाएगा, उस प्याले में गिरेगा। और वो जब पिएगा, जहां जहां से वो रेशा और पीप गुजर के जाएगा, सारी चीजों को पिघला के नीचे ले जाएगा और नीचे के रास्ते से सब बाहर आ जाएगा। फिर भूख लगेगी, फिर मांगेगा, फिर तोहर दिया जाएगा, फिर खाएगा, फिर अटकेगा, फिर प्याला दिया जाएगा, फिर पिएगा, यहां चेहरे के करीब लाएगा। हदीस में मौजूद है, अगर जहन्नुम के पानी का एक डोल दुनिया के पहाड़ों पर बहा दिया जाए तो दुनिया के सारे पहाड़ पिघल जाएं। एक डोल से सारे पहाड़ पिघल जाएंगे। अगर जहन्नुम सुई के नाके जितनी जहन्नुम खोल दी जाए, सारी दुनिया बदबू से मर जाए। यानी ये चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। तो अगर तो तैयार हैं ज़हनी तौर पर हर चीज का हिसाब देने के लिए, फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर तैयारी करने की जरूरत है ना। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। मुझे अपना आप देखने की जरूरत है कि मैं कहां पर, मुझे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नमाज पढ़ूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपना गिरेबान झांक के देखूं, अपने आप से पूछूं कि ये मैंने अल्लाह के लिए पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी। कुछ सदका कर दिया तो मैं अपना एहतिसाब करूं कि मैंने को अल्लाह के लिए किया भी कि नहीं किया। भाई मुझे अपना बड़ा कड़क एहतिसाब करने की जरूरत है। मुझे अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने अपनी औलाद में दीन कितना मुंतकिल किया, मैंने अपने घर में दीन कितना मुंतकिल किया, मैं कितना बेज़रर हूं, मैंने कितना लोगों को तकलीफों से महफूज रखा है, मैंने कितनी इंसानियत की खिदमत की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक औरत ऐसी जहन्नुम में चली जाएगी। कौन सी औरत? फरमाया उसने बिल्ली को बांध रखा था, उसने बिल्ली को बांध रखा था जिसको खाना पीना नहीं देती थी। वो बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। अल्लाह उस नफल नमाज पढ़ने वाली और रोजे रखने वाली औरत को उस बिल्ली की वजह से उठा के जहन्नुम में दे मारेगा। उसने बिल्ली पर जुल्म किया, उसको खाना पीना नहीं दिया, उसने उसको प्यासा रखा, उसे भूखा रखा, अल्लाह ने उठाकर उस बिल्ली को जहन्नुम में दे मारा। तो मुझे एहतिसाब करना है, मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल का अरसा ऐलान नबूवत फरमाकर गुजारा और उससे पहले 40 साल की खूबसूरत जिंदगी का नमूना दिखाया और लोगों ने ऐलान नबूवत किए बगैर ही क्या प्यारे आका को जिसका इल्म रब की तरफ से सीधा आया हुआ है। आज उस खतीब ने खिताब करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबे का आगाज फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई और उस तन्हा जात ने तमाम बातिल कुव्वतों को हरा दिया और दीन इस्लाम को आज गालिब कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम खुतबे का आगाज फरमा रहे। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबे का ऐलान फरमा के खुतबा शुरू कर रहे हैं। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इस्माऊ, सुनो, कौली, मेरी बात को, फ़इन्नी ला अदरी, मैं नहीं जानता कि आज इस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगली बार यहां पर तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो कि ना हो। ऐ लोगो, मुझसे मनास के हज सीख लो, मैं नहीं जानता कि इसके बाद शायद अगला हज करने आऊं या ना आऊं और ये मेरा आखिरी हज हो जाए। लोगों सुनो, अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे, ये मेरे आका खुतबा हज्जतुल वदा में फरमा रहे हैं, अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे, शादाब रखे, जिसने मेरी बातें सुनी फिर इन बातों को दूसरों तक पहुंचा दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात सुनने वाला उस बात को इतना नहीं समझता जितना वो समझ लेता है, जिस तक वो बात पहुंच जाती है और वो ज्यादा उस बात से फवायद निकाल लेता है। ये आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाना, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताजा रखे
اب میں آگے خطبہ لے کر چلتا ہوں، یہاں ایک لائن کہنی ہے۔ آقا کہہ کے گئے جس نے میری بات یاد رکھی دوسروں تک پہنچائی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ آپ روئے زمین میں کسی صحیح العقیدہ عالم دین کو دیکھ لینا، جب وہ دنیا سے جائے گا، خواہ جوانی میں جائے خواہ بڑھاپے میں جائے، جب وہ دنیا سے جائے گا چہرہ اس کا چمک رہا ہوگا، چہرے پر اس کے نور ہوگا۔ نہ اس نے ساری زندگی کو میک اپ کروائے ہوتے ہیں، نہ ساری زندگی اس نے کو ٹپ ٹاپ کروائی ہوتی ہے، اس بیچارے نے ساری زندگی آقا کا فرمان پڑھا اور پڑھایا، چہرے پر نور دور سے چمکے مار رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو حضور کی دعا لگ گئی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ اس کے چہرے میں جلال پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے سینے سے مصطفیٰ کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اللہ پاک اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ ابھی تیرا چہرہ اتنا نور کہاں سے ہے؟ تو نور ذات کا کمال نہیں ہے، نور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا کمال ہے۔ اللہ اس کے چہرے میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ساری زندگی وہ خدمت قرآن اور رسول اللہ کے فرامین کی خدمت کرتے جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ ترستے ہیں کہ اس کی چارپائی کو ہاتھ لگ جائے، کس لیے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہے، اس کے چہرے پر نور ہے۔ اور ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی گیا، یہ ہمارے قریب میں قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے گئے ہیں، ایک دن دو دن تین دن کے بعد بھی دیکھا چہرہ تر و تازہ ہے، اس لیے تر و تازہ ہے کہ ساری زندگی خدا اور مصطفیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ یہ چہرے سے نور نکلتا ہے اور روشنی نکلتی ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میرا فرمان سنا اور دوسرے تک پہنچا دیا۔ اور پھر آقا نے جو فرمایا سبحان اللہ، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آقا نے فرمایا لوگو، اللہ نے کہا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہاری بڑی بڑی قومیں بنائی، قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر فضیلت حاصل ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اور آقا نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ جب اذان دینے کی باری آئی تو آقا نے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ حضور فلانا بندہ آئے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ حضور فلانا بندہ آئے؟ فرمایا نہیں۔ حضور فلانا بندہ آئے؟ فرمایا نہیں۔ حضور کس لیے؟ فرمایا تپتی ریت میں لیٹنے کے لیے بلال ہے تو کعبے کی چھت پہ چڑھنے کے لیے بھی بلال ہی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا اور اذان دلوا دی، اور آقا نے فرما دیا، بتا دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی اجمی تھے، فارس کے رہنے والے، اور لوگ انہیں آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں شمار کرتے تھے، حالانکہ حضور کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے، حضور کے خاندان میں سے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں لوگ اہل بیت میں سے شمار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے اجمی کو یہ فوقیت دے دی اور یہ مقام اور مرتبہ دے دیا، بلکہ آقا نے اجمی کو یہ فضیلت دے دی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں سب احباب کی، اس جملے کو سمجھیے گا۔ آقا نے غزوہ خندق لڑنی ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑے یا باہر جا کے لڑے، تو بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا حضور باہر جا کے لڑے، تو جو صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کے لڑیں، ان میں سے حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ آقا نے فرمایا مدینے میں رہ کے لڑیں گے، ایک اجمی کی بات کو مان لیا، مدینے میں رہ کے لڑیں گے۔ اور پوچھا کہ لڑیں گے کیسے؟ اب توجہ چاہیے ہوگی، لڑیں گے کیسے؟ تو ایک اجمی شخص حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور میں فارس کا رہنے والا ہوں، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ جنگ لڑتے ہیں تو دشمن کے سامنے بہت بڑا گھڑا تویا نکال دیتے ہیں جسے ہم خندق کہتے ہیں، حضور وہ خندق نکال لیتے ہیں، دشمن آ نہیں سکتا۔ آقا نے ایک اجمی کی بات، حضرت سلمان فارسی کی بات مان کر 3 میل لمبی خندق کھودوا دی۔
15 فٹ لمبی وہ چوڑی، 15 فٹ گہری اور 3 میل لمبی اس خندق کو کھدوا دیا۔ کھدوانے کے بعد آقا نے فرمایا اس سلمان فارسی کی بات پر عمل ہوا۔ بڑے بڑے عربی صحابہ ہیں، لیکن آج بات حضرت سلمان فارسی کی مانی گئی ہے۔ اور جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان قبول کیا تو آپ گئے آقا کی بارگاہ میں فتح مکہ کے موقع پر، جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال بیٹھے ہیں، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت بلال کو استاد بنایا ہوا ہے اور سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی ایمان نہ مضبوط ہو جائے اور اگر ابھی بھی دل نہ پگھلے تو شاید پھر افسوس کی بات ہے، شاید پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا حضرت بلال حبشی قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ بلال کی زبان توتلی تھی اور بلال سے کی زبان میں ہکلاہٹ تھی، حالانکہ ایسا نہ تھا، آقا کے مؤذن کی آواز ہی بڑی پیاری تھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی آواز ہی بڑی سریلی تھی اور بڑی پیاری تھی۔ آقا تو خود بڑے باذوق تھے، حضرت بلال حبشی کی بڑی پیاری آواز تھی۔ آقا اگر نہ بھی ہوتی تو مؤذن کس کے ہیں؟ مؤذن کس کے ہیں؟ حضور چاہیں تو آواز میں سر پیدا کر دیں، حضور چاہیں تو آواز میں مٹھاس پیدا کر دیں۔ اور ہمارا نزدیک سونا وہی ہے جسے مصطفیٰ سونا کہہ جائے، ہمارے نزدیک پیارا وہی ہے جسے مصطفیٰ پیارا کہہ جائے۔ ہمارے نزدیک چٹا رنگ معیار نہیں ہے سونا ہونے کا، ہمارے نزدیک بلال بھی بڑا ہی سونا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے استاد بنے، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا بلال، تم تو غلام تھے، استاد کیسے بن گئے؟ تم تو غلام تھے، استاد کیسے بن گئے؟ تو حضرت بلال حبشی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو چل پڑے اور رو کر فرمانے لگے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے زمانے کا امام بن جایا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو عربی پر فقیہت حاصل نہیں ہے۔ اور جب آقا نے یہ اعلان کیا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس خطبے کو ہم پڑھیں گے، مکمل کریں گے، یہ سارا خطبہ میرے پاس ابھی ہے، کچھ حصہ اس کا میں نے بلکہ ابھی ایک پوائنٹ پڑھا، باقی سارے پوائنٹ ابھی ہیں جن کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اگلے جو میں انشاءاللہ یہاں سے گفتگو شروع کر کے آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن جب آقا نے اعلان کیا کہ لوگوں کسی عربی کو عجمی کو عربی پر فقیہت حاصل نہیں ہے، اس ٹائم پہ منظر نامہ یہ ہے کہ کئی خاندان ایسے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسان سے اوپر والا درجہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انسانوں سے اوپر ہیں۔ انسانوں کی بڑھوتیاں میرے زمین کے نیچے رون دی گئی ہیں، میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ آج خاندان کا شرف میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا، کسی کا کوئی خاندان بڑا چھوٹا نہیں ہے، سارے خدا کے بندے ہیں۔ وہی بندہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہی بندہ انسانوں میں زیادہ مقبول ہے، وہی بندہ معتبر اور مستند سمجھا جائے گا جس کا تقوی زیادہ ہے۔ آقا نے اعلان کیا، بڑے بڑے فرعون ان کی گردنوں کے سریے ٹوٹ گئے، ان کی گردنیں جھک گئی کہ آج کے بعد اسی کو مقام و مرتبہ ملے گا جس کا تقوی زیادہ ہے۔ آخری لائن پڑھ رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، اس سے آگے خطبہ حجۃ الوداع ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا مکے کا گورنر بنا دیا جائے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ جب آپ تک پیغام پہنچا کہ ہم نے گورنر بنا دیا، آپ نے پوچھا گورنر کون ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن ابزہ۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا فلانے قبیلے کا غلام ہے، اسے گورنر بنایا گیا۔ آپ نے کہا غلام کو گورنر بنا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں غلام کو گورنر بنایا۔ کہا غلام کو گورنر کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ہم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا یہی بندہ تھا۔ اب حضرت عمر کا فرمان سنیے گا، سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آقا کو اپنے کانوں سے سنا، آقا نے فرمایا بہت ساری قومیں قرآن پڑھ کر عزت پا جائیں گی اور بہت ساری قومیں قرآن چھوڑ کر ذلیل ہو جائیں گی۔ یہ غلام قرآن پڑھ کے عزت پا گیا اور بہت ساری قومیں قرآن چھوڑ کر ذلیل ہو گئی ہیں۔ اس لیے تقوی معیار ہے، قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں، گھروں میں قرآن کو نافذ کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔